حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوڑے سینے والے، درمیانے قد والے، خوبصورت چہرے والے اور بہت ہی نڈر، جواں مرد، بہادر اور شکار سے محبت کرنے والے اور شعر و شاعری میں شغف رکھنے والے انسان تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے 3 دن پہلے آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ نبوت کے اعلان کے 6 سال میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ سے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور آپ کے ایمان لانے کا واقعہ جو ملتا ہے سیرت کی کتاب میں، سیرت مصطفیٰ میں، وہ یوں ملتا ہے کہ ایک موقع پر آپ شکار کے لیے جنگل تشریف لے گئے تھے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جب بھی جنگلات جاتے تھے تو کبھی کبھی 2 دن، کبھی 3 دن، کبھی 1 دن آپ جنگل میں ہی رہتے تھے اور جانوروں کا شکار کر کے وہیں کباب بنا کر اور اسے فرائی کر کے وہیں پر کھایا کرتے تھے اور شعر و شاعری میں مشغول رہا کرتے تھے۔ وہی دستور تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر، کوہ صفا پر تشریف فرماتے، ابو جہل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں تو اس نے بدتمیزی شروع کر دی۔ ابو جہل نے، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے آپ کو اولاً گالی دیا، آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، گالی کا جواب مسکرا کر کے دیا، جیسا کہ ابھی آپ نے مولانا عبید صاحب سے مختصر میں بہت پیاری بات سماعت کی ہے کہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ انسان کا اخلاق ہے، اور قیامت کے دن بھی جو میزان کے پلے میں سب سے وزنی عمل جو رکھا جائے گا وہ انسان کا اخلاق ہوگا۔ آپ کا کردار، بیہیویئر آپ کا کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے بڑے نمازی ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا اولاً کہ آپ کتنے بڑے حاجی ہے، غازی ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ اور اسی کے بارے میں قیامت میں سب سے پہلے جب میزان پر رکھا جائے گا اور وزنی عمل دیکھا جائے گا تو وہ انسان کا اخلاق ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا، مسکرا کر دیا، تو اس کو طیش آ گیا کہ میں تو ان کو برا کہہ رہا ہوں اور یہ مسکرا رہے ہیں۔ ہم ہوتے تو پھوڑم پھاڑی والا سسٹم ہو جاتا کہ اس نے مجھے گالی دیا ہے تو گالی کے بدلے میں بھی گالی دوں گا یا تو میں اس کو پھوڑ دوں گا۔ یہ ہمارے یہاں تو، اور ہم لوگ نلہ کھا کر کے اتنا گرم رہتے ہیں کہ اس نے ایک ہاتھ مارا ہے تو ہم اس کے گلے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہماری فطرت یہ ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دو بلکہ حسن اخلاق سے دو، مسکرا کر کے دو، خندہ پیشانی سے دو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دو کہ سل من قطع کا، اگر تمہارے ساتھ کوئی قطع تعلق کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کر کے اس سے جوڑو۔ یہ حضور کی تعلیم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا، مسکرا دیا، تو وہ طیش میں آ کر کے ایک قول یہ ہے کہ آپ پر اس نے گندگی پھینکی، پھر بھی حضور نے جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے مسکرا دیا اور اس کو کچرے کو ہٹا دیا۔ اسے اور غصہ آیا تو پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، حضور کے سر پر، حضور کے جسم اقدس پر اس نے حملہ کیا، لیکن حضور نے حملے کے جواب میں بھی حملہ نہیں کیا۔ اور میں پرسوں ہی پڑھ رہا تھا
مکاشفت القلوب کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے آپ نے کسی سے کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا ہے. شریعت کی حد بندی کے لیے آپ نے ضرور اس پر حد قائم کی ہے، لیکن جب ذات کی باری آئی ہے تو حضور نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا ہے، بلکہ ہمیشہ حضور علیہ السلام نے درگزر کا معاملہ ہی فرمایا ہے. اور بڑا وہی ہوتا ہے، طاقتور وہی ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوسرے کو معاف کر دیں، دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیویئر کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. حضور علیہ السلام کو اس نے مارا، لیکن میرے آقا نے کوئی جواب نہیں دیا، حضور خاموشی سے اتر گئے. وہیں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز، اسی پہاڑ کے نیچے اس کا گھر تھا، اس کنیز کا. یہ سارا منظر وہ دیکھتی ہے. دوسرے دن جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنگل سے واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کی کنیز نے کہا کہ آپ تو گھوم رہے ہیں اور آپ تو جنگلوں میں آپ شکار پر گئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ابو جہل نے، جس کا نام عمرو بن ہشام تھا، کہ عمرو نے آپ کے بھتیجے پر حملہ کیا ہے، بلا وجہ مارا ہے، زیادتی کی ہے. چونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی محبت کرتے تھے اور اعلان نبوت کے بعد بھی محبت کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ ابھی تک آپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ جو صفات، جو خوبیاں، جو کمالات، جو کوالٹیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی، وہ ایسی خوبی، ایسے کمالات کسی اور انسان میں نہیں پائے جاتے تھے. اور نبوت کے اعلان سے پہلے بھی حضور کو یہی سب، کوئی صادق کہتا تھا تو کوئی امین کہتا تھا. اور آپ دیکھ لیں فطری طور پر ایک ہے ایمانی محبت اور ایک ہے خاندانی محبت. ایمانی محبت ایک الگ شے ہوتی ہے اور خاندانی محبت ایک الگ شے ہوتی ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ایمانی محبت نہیں تھی، لیکن خاندانی محبت ضرور تھی، رشتہ داری والی محبت ضرور تھی، کیونکہ جو صفاتیں کمالیاں مصطفیٰ میں پائے جاتے تھے، ایسی صفات، ایسی کوالٹیز کسی اور میں نہیں پائے جاتے تھے. اور ہمارے خاندان کا اگر کوئی بچہ اگر مؤدب ہو، ہمارے خاندان کا اگر کوئی بچہ بڑوں سے احترام سے پیش آتا ہو، تو چاہے اس کا باپ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہم اس بچے سے محبت سے پیش آتے ہیں. یہ فطری بات آپ سے کہتا ہوں. جب ہماری فیملیز میں اگر کوئی مؤدب بچہ ہو، چاہے دشمن ہی کا بیٹا کیوں نہ ہو، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو وہ تو آمینہ کے لال تھے، وہ تو مصطفیٰ جان رحمت تھے، وہ تو امام الانبیاء تھے. ان سے بڑا اخلاق اور ان سے بڑا کردار کس کے پاس ہو سکتا تھا؟ اور بڑوں کی تعظیم ان سے زیادہ کس کے پاس میسر آ سکتی تھی؟ تو آپ نے اپنے چچاؤں سے بے پناہ محبت کی ہے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی ایمان لانے سے پہلے بھی آپ کے دل میں حضور کی محبت تھی. بس یہی محبت جو ہے حضرت امیر حمزہ پر غالب آ گئی. اور آپ اسی وقت آپ حرم شریف تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ ابو جہل چند افراد کو لے کر کے وہ حرم کے سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے. آپ جلال میں گئے اور اپنی تلوار کے سرے والے حصے سے، جہاں سے پکڑا جاتا ہے، اس سے آپ نے اس کے سر پر ایسا وار کیا کہ اس کے سر کو پھوڑ دیا. اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. تو اس کے ارد گرد جو افراد بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے چاہا کہ حضرت امیر حمزہ پر حملہ کریں، لیکن ابو جہل سمجھ گیا کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ کچھ کیا تو برا ہمارا ہی ہونا ہے. تو اس نے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے اس وقت حضرت امیر حمزہ نے، چونکہ اس وقت آپ جلال میں تھے، تیش میں تھے، آپ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں.